سب سے پہلا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ خوش نظر آئیں، اور اس کے لیے میں ایک ایکسرسائز ابھی آپ سے کروانا چاہتا ہوں. آپ ابھی کم از کم 3 جاننے والوں کو یہ میسج کیجئے. اگر آپ کے ہسبینڈ یا وائف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سگنل نہیں آ رہے، شاید یا آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے، چلیں بچ گئے، ٹھیک ہے. اور سوال یہ تھا، آپ لوگوں سے پوچھئے گا واپس جا کے کہ تم میری ہیپینس کو کیسے ریٹ کرو گے؟ ڈو آئی لک ہیپی؟ تمہارے خیال میں ایک خوش مزاج انسان ہوں، خوش نظر آتا ہوں؟ ہاؤ آفن ڈو آئی لک ہیپی؟ ڈو یو بلیو دیٹ آئی ایم اے ہیپی پرسن؟ تمہارے خیال میں کیا میں ایک ہیپی پرسن ہوں؟ تو یہ سوال آپ اپنے 3-4 جاننے والوں سے کیجئے. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے اور خوش اندر سے ہیں بھی نہیں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے ہماری پبلک لائف جو گھر سے باہر کی زندگی ہے، اور ایک ہے ہماری پرائیویٹ لائف جو گھر کے اندر کی زندگی ہے. گھر کے باہر خوش نظر آنے کا فن بہت لوگوں کو آتا ہے، چاہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، گھر کے باہر کی زندگی میں خوش نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کلائنٹ کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، باس کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، نیبر کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. صرف ایک غریب بیوی ہے جس کو خوش نہیں دکھائی دیتے، ایک بیچارہ شوہر ہے جس کو خوش دکھائی نہیں دیتی، بچوں کو خوش دکھائی نہیں دیتے. صرف فیملی کے ہی تو 4 آدمی ہیں جن کو خوش دکھائی نہیں دیتے، باقی تو پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ بڑے خوش ہیں یہ. اصل میں ہم اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا جو فاصلہ ہے وہ اپنی پبلک لائف میں مینٹین کرتے ہیں، اور اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا فاصلہ اپنی پرائیویٹ لائف جس کو گھر کی زندگی کہتے ہیں اس میں مینٹین نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن اگر کچھ ٹائم گزر گیا ہے تو پھر یو ول بیکم واٹ یو ایکچولی آر. یو کانٹ پروجیکٹ یور سوڈو فیس. آپ جو ہیں بہت مشکل کام ہے. اگر کوئی اتنا بڑا بہت ہی بڑا فنکار ہے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے، اللہ بچائے، بہت مشکل بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی، بچے، امی، ابا، بہن، بھائی، ان کے سامنے وہ بن کے رہے جو کہ وہ ہے نہیں. تو آپ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جائیں، ہم اپنی امی کو دیکھیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ اس وقت خوش ہیں، نہیں ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اچھی موڈ میں ہیں، دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. والد صاحب کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، آپ میں سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کے ابا اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، کیسے. اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس وقت خوش نہیں ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار ابھی میں آیا تھا یہ بات کرنے کے لیے، لیکن چلو چھوڑو، میں پھر کل آ جاؤں گا، میں دوبارہ کسی وقت، میں شام میں آ جاؤں گا، میں چلو کسی اور وقت دیکھ لوں گا، ابھی ذرا وہ کسی الجھے میں ہے، ابھی وہ ذرا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تو اب میں چلو پھر 1-2 دن بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے چلتے ہیں آپ اپنی امی کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ خوش نہیں ہے. آپ اپنے بہن بھائی کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے خوش نہیں ہے. آپ کا بچہ، اگر آپ خوش نظر نہیں آتے، آپ اپنے بچے کو، بہت غلط قسم کی پیرنٹنگ ہوتی ہے جب ہم ناخوش رہتے ہیں. خوش نظر آنا، اور خوش نظر آنے کا مطلب ہے گھر کے اندر آپ خوش ہیں تو خوش نظر آئیں گے، باہر کی دنیا میں تو آپ خوش نہیں بھی ہیں تو خوش نظر آ سکتے ہیں. یہ فن تو ہمیں آتا ہے. آفس کے اندر ہم بھلے خوش نہ ہوں، زندگی میں خوش نہ ہوں، آفس میں سب کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس آدمی کی زندگی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، وہ خوش نظر آتا ہے. گھر کے اندر نہیں خوش نظر آتا. تو گھر میں اپنے اوپر کام کریں، خوش نظر آئیں. اگر آپ خوش نظر آتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرے گا. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے تو وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی، آپ کا شوہر بھی آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو گولی دیتا ہے، کھانے والی، اور سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کچھ اور کام کرتا ہے، گولی نہیں دیتا. اب آپ اسے گولی سمجھیں وہ الگ بات ہے. تو اس وقت
بہت سارے ڈاکٹرز بہت معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں، اگر وہ دیکھنے میں ہیپی نہیں نظر آ رہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی بات شیئر کرنے میں، اور اگر وہ مسکرا دیں، ڈاکٹر صاحب مسکرا دیں، سائیکیٹرسٹ مسکرا دے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، جو گولی دے ہی نہیں سکتا، گولی دینے کا اس کو فن آتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، گولی دینے والا اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مسکراتا رہتا ہے. اگر وہ سائیکالوجسٹ ہے اور پھر بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں مسکرا رہا تو یہ بہت مسئلہ ہے، پھر پرابلم ہے. مطلب ایکچولی اس کو مسکرانا ہوگا. اس کے نتیجے میں سامنے والا مطلب ویلکم فیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے ہاں اب میں اپنی بات ان سے کر سکتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کی پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ خوش نظر آئیں. اس کے لیے آپ 3-4 لوگوں سے پوچھیے گا کہ تمہارے خیال میں کیا میں خوش نظر آتی ہوں یا آتا ہوں، اور تمہارے خیال میں میں خوش رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ بھی پوچھیے گا لوگوں سے. خود بھی سوچیے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ناخوش ہوتے، مطلب خوش اس لیے نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ خوش نظر نہیں آ رہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور ورکڈ ہیں، برڈنڈ ہیں، ماسی نہیں آ رہی کئی دن سے، بچوں کے ایگزام آ گئے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، کام بہت ہے، طبیعت خراب ہے. کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ خوش نظر آئیں، اندر سے خوش اپنے آپ کو کریں تاکہ آپ خوش نظر آئیں. یہ آپ کی بہت اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے. اگر اس میں مشکل ہے تو اس کو سیکھیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ کوالٹی ٹائم دیجیے. اور کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہ کس نے سنا ہے یہ لفظ کوالٹی ٹائم؟ الحمدللہ سب نے سنا ہے. کوالٹی ٹائم کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ لگے گا کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے. اس کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے، اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے. فرض کیجئے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ کو روکوں، آپ سے کہوں کہ آپ سے مجھے 15 منٹ بات کرنی ہے، اور میں آپ سے سیشن کے بعد 15 منٹس بات کروں، آپ سے میں کچھ پوچھوں، کچھ معلومات لوں. میں آپ سے پوچھوں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں، کیا آپ کرتے ہیں، آپ سے مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے، وہ انفارمیشن آپ سے لوں. تو کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں نے انہیں ٹائم دیا. انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. انہوں نے مجھے اس لیے ٹائم دیا ہے کیونکہ میں نے تو ان سے ٹائم لیا ہے، میں نے ٹائم دیا تھوڑی ہے. اس لیے کہ ان کے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے. جس کے ایجنڈا پہ بات ہوتی ہے وہ ٹائم لیتا ہے. سوری، میرے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. اگر میں پروگرام کے بعد ان کو روکوں تو چونکہ میں ان سے کویسچنس کر رہا ہوں لہٰذا میرے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں نے تو ٹائم لیا ہے. ہم اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں، بچوں کو اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں. ادھر آؤ، یہ بتاؤ، یہ کر لیا، یہ ہو گیا، کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی، ہوم ورک کر لیا، ایگزام کا کیا ہوا، ٹیسٹ کا کیا ہوا، نمبر کتنے آئے، فلاں ٹیسٹ کب ہے، اب کب اس کا کام کرنا ہے، اس اسائنمنٹ کو کب سبمٹ کرنا ہے. یہ ساری انفارمیشن وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. آپ ٹائم لے رہے ہیں، دے نہیں رہے، وہ دے رہا ہے آپ کو ٹائم. کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات ہوگی یا میوچولی اگریڈ ایجنڈا پہ بات ہوگی، یعنی دونوں کا ایک متفقہ ایجنڈا ہے یا پھر تمہارا ایجنڈا ہے. بیوی کو ٹائم دینے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، کسی کو بھی ٹائم دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات ہے یا متفقہ ایجنڈا پہ بات ہے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹائم دیا ہے حالانکہ میں نے ٹائم لیا ہے. تو کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر ہے دیئر ایجنڈا یا میوچولی اگریڈ ایجنڈا. کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہم کس وقت بات کریں گے، کس ماحول میں بات کریں گے کہ ہم انٹرپٹ نہ ہوں
ہماری جو گفتگو ہوگی, ہماری جو ملاقات ہوگی وہ ان انٹرپٹیڈ ہوگی, اچھے ماحول میں ہوگی, چلتے پھرتے میں نہیں ہوگی. یعنی گیٹ پہ کھڑے ہو کر بات کر لی بچے سے, کہیں راستے میں مل گیا وہاں بات کر لی, گھر میں داخل ہو رہے تھے داخل ہوتے ہوئے بات کر لی, وہ کوئی کام کر رہا تھا ادھر ہی پہنچ گئے, وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ادھر ہی بات کر کے آ گئے, یہ بات ہو گئی. آپ اپنے باس سے جب بات کرتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنے کلائنٹ سے جب بات کرتے ہیں تو بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنی ٹیم سے بات کرتے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں. اصل میں ہم سب کو ہماری ایجوکیشن نے نا کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا سکھایا ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ باس جس کو بہت سے لوگ دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کو راضی رکھنا سیکھ لیتے ہیں. مطلب دل سے ناپسند کرتے ہیں اپنے باس کو اور خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خوش رکھنا مشکل ہو جاتا. تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کم از کم 20 منٹ کی گفتگو ہونی چاہیے, کم از کم 20 منٹس کا سیشن ہونا چاہیے, ایک اچھے ماحول میں ہونا چاہیے, آئیڈیلی بیٹھ کے ہونا چاہیے, یا کہیں واکنگ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سوچا ایک اچھا ماحول ہے, ان انٹرپٹیڈ ہے. کوالٹی ٹائم جو دوسرا انڈیکیٹر, اس کا مطلب یہ کہ وہاں ٹی وی نہیں چل رہا, موبائل فون اگر بج رہا ہے تو آپ اسے خاموش کر دیں گے. دیکھیے جب آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا موبائل بجتا ہے تو آپ موبائل فون ریسیو نہیں کرتے. جب آپ باس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی جب موبائل آپ کو چاہے بیوی کا ہی ہو تو آپ نہیں اٹھاتے. آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ بڑی ہستی کے سامنے ہوں, نہیں اٹھاؤں گا فون. لیکن جب آپ بچے کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی کا فون بجتا ہے تو آپ ان کو ایکسکیوز می بھی نہیں کہتے, آپ انہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ ایکسکیوز می میں ذرا ایک اہم فون ہے اٹھا لوں, آپ یہ نہیں کہتے. آپ فون اٹھاتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, اور پھر بات کرتے کرتے باہر نکل جاتے ہیں یا کچھ اور کام شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سوچتی ہے کہ میں ابھی ان سے ایک بات کر رہی تھی, یہ مجھے کوئی بات بتا رہے تھے, یہ بات انکمپلیٹ رہ گئی, ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ بات انکمپلیٹ رہ گئی. فون رکھنے کے بعد آپ معذرت بھی نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ایکسکیوز می وہ ایسا فون آ گیا, میں سوری, میں ہماری بات ہو رہی تھی مجھے فون اٹھانا پڑ گیا, آئی ایم سو سوری. آپ یہ نہیں کہتے, اس لیے وہ بیوی ہے, اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسی طرح آپ کے ساتھ چلتی رہے. یہ بچہ ہے, اس کی مجبوری ہے, چلے گا ایسے ہی. یہ ہمارا پرابلم ہے. لیکن ہم اپنے کلائنٹ یا باس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ ان انٹرپٹیڈ, اچھے ماحول میں کم از کم 20 منٹ کی گفتگو ہے. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے. دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ ان انٹرپٹیڈ 20 منٹ جس میں موبائل ٹی وی یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور تسلی سے بیٹھے ہوئے, ایک اچھا ماحول ہے. تیسرا انڈیکیٹر کوالٹی ٹائم کا یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے دوبارہ ملاقات کا متمنی ہو, ارج ٹو میٹ اگین اس کے اندر زندہ رہے. اس وقت بہت سے والدین اپنے بچے کو, خاص طور پہ جو والد صاحب ہیں, جس طرح اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا کل دوبارہ ملیں گے, تو بچہ کہتا ہے اللہ کرے کل آئے ہی نہیں, کبھی بھی کل نہ آئے, آج ہی رہے. اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ جو میرا ابھی حال ہوا, جتنا نروسنس مجھ پہ ابھی طاری ہوئی, دوبارہ کل پھر ایسا ہونے کا خطرہ ہے, اللہ رحم فرما. ارج ٹو میٹ اگین کا مطلب یعنی کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے ٹائم دے دیا, اس کی خواہش ہے یار یہ دوبارہ کب ہوگا, دوبارہ کب ملیں گے, دوبارہ کب بیٹھیں گے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فیملی ٹائم بھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی پوری فیملی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر یا دسترخوان پر کھانے کے بعد آپ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھیں, یہ بھی بڑا زبردست ٹائم ہے, بہت زبردست کام ہے یہ بھی. اس کو دیکھنا ہوگا. یعنی پہلا میں نے 7 عملی مشورے دوں گا. پہلا مشورہ میں نے یہ دیا کہ بھائی خوش نظر آئیے اور اصل میں خوش ہو جائیے, مطلب مان جائیں, راضی ہو جائیں, مطلب نہیں چھوڑ دیں, مطلب خوش ہو جائیں پلیز. دوسرا کام میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کوالٹی ٹائم دیں, جس کے میں نے 3 انڈیکیٹرز عرض کیے. تیسرا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سننا سیکھیے, لسن. دیکھیے کاؤنسلنگ جو ہے ہمارے
وجود کا یا ہمارے بدن کا وہ عضو یا وہ آرگن جو کاؤنسلنگ میں سب سے زیادہ کام آتا ہے وہ ہے کان، نہ کہ زبان. یعنی کاؤنسلنگ زبان چلانے سے نہیں ہوتی، کاؤنسلنگ سننے سے ہوتی ہے. اور دیکھیں کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے اہم جملے ہیں نا جو آپ نے کاؤنسلنگ میں بولنے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ جملے کیا ہیں. آپ نے سننا ہے. آپ میں سے وہ بندہ جس کو یہ کرنا آتا ہے نا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں اچھا، او آئی سی، ہاں اچھا، ہاں او اچھا، ہاں آہا، پھر ہاں تو پھر اچھا، ہاں اچھا، او ہاں یہ کاؤنسلنگ کے اندر سب سے قیمتی جو لینگویج ہے نا کاؤنسلنگ کی وہ یہ ہے. اچھی کاؤنسلنگ میں کاؤنسلر یہی کرتا ہے. یعنی آپ میرا کاؤنسلنگ اپوائنٹمنٹ لیں گے بڑی مشکل سے ملے گا، اس لیے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں. اور میں آپ کہیں گے کہ سلمان صاحب کا میں نے کاؤنسلنگ اپوائنٹمنٹ لیا، 80% ٹائم میں وہ یہ بولتے رہے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں یہی کروں گا. اور آپ کو بہت بھاری پیسے دینے پڑیں گے اس کاؤنسلنگ کے. اور میں آخر میں کچھ بات بولوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بولیں گے آپ، میرے کان استعمال ہوں گے. کاؤنسلنگ کا جو بڑا کام ہے وہ سننا اور سمجھنا ہے. تو سننا سیکھیے. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میرا بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا. تو میں جواب میں باتوں میں ایک بات جاننے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ بات کیا ہے؟ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا آپ باتونی ہیں؟ اگر آپ بہت باتونی ہیں تو آپ کا بچہ کم بولے گا، اس لیے کہ باتونی آدمی دوسرے کی اسپیکنگ اسپیس کو انکروچ کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ٹاکنگ اسپیس میں نے اتنی لوں جتنی میری اسپیس ہے، میں اس سے زیادہ ٹاکنگ نہیں کروں. اور کاؤنسلنگ کے اندر تو مجھے کم بولنا ہے. تو سننا سیکھیے. اور سننا سیکھنے کا جو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ یہ وربل آپ کا رسپانس کیا ہوگا. سننا سیکھنے میں دو باتیں اور ہیں، یعنی 3 کام آپ کو، جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا سننا کسے کہیں گے یا ایکٹیو لسننگ کسے کہیں گے. ایکٹیو لسننگ کے اندر بھی 3 انڈیکیٹرز ہیں. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے یہ والی چیزیں نکل رہی ہیں جو میں نے ابھی نکالی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ چہرے پر، کچھ لوگوں کے چہرے پہ ججمنٹ آ جاتی ہے. یعنی چہرے سے ڈس اپروول کنوے ہوتی ہے، چہرے سے اریٹیشن کنوے ہوتی ہے. آپ نے دیکھے ایسے چہرے؟ آپ کسی سے بات کر رہے تھے اور اس کی شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سڑ رہا ہے. کبھی نہیں ہوا نا؟ اہم سوال یہ ہے کہ دوسرے کو بھی ایسا ہی تو نہیں لگ رہا تھا؟ کہیں آپ بھی ایسا ہی چہرہ تو نہیں بنا لیتے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرا پوائنٹ ہے فیشل ایکسپریشنز. کامیاب لسننگ اسے کہتے ہیں کہ بولنے والا بولنے پہ انکریجڈ فیل کرے. یعنی ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، آپ کا کاؤنسلی کہ آپ کے کاؤنسلی کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے ایکسپریسو ہونا آسان ہو جائے. تو ایکسپریسو ہونا کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام، منہ سے جو کام کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اچھا یہ کام کرنا ہے. دوسرا، آپ کے چہرے پر خوشگواری کا تاثر رہنا چاہیے. فیشل ایکسپریشنز ویلکمنگ ہونے چاہیے. فیشل ایکسپریشنز سے ڈس اپروول یا ریجیکشن یا اریٹیشن ریفلیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی یہ دوسرے کام، یہ کیسے جانا جائے کہ میں کیسا چہرہ بناتا ہوں، اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی مدد درکار ہے. آپ کم از کم 5 ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے اور آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، مطلب ٹھیک ہے، ہاں ان لوگوں سے
آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان سے پوچھیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں گفتگو کرتے ہوئے میرے فیس پہ ڈس اپروول یا ریجیکشن یا اریٹیشن کے آثار تو نہیں آ جاتے؟ میں اپنے چہرے کے تاثر سے تمہیں دشواری میں مبتلا تو نہیں کرتا؟ تمہیں انکمفرٹیبل کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرے چہرے کے تاثر سے تم انکمفرٹیبل ہو جاؤ؟ عجیب بات ہے یہ. آپ کا اسپاؤس آپ کو بتائے گا, آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری چیز ہے آپ کی اوور آل باڈی لینگویج, یعنی ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کا گول یہ ہے کہ کاؤنسلی اپنا معاملہ کھل کے ایکسپریس کر سکے, ایکسپریسو ہونے میں, ایکسپریس کرنے میں انکریجڈ فیل کرے. تو اس کا وربل رسپانس ہے, اس کا فیشل رسپانس ہے, یعنی فیشل چہرے کے تاثرات, اور دوسرا ہے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے نا پوسچرز ہیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ اٹینٹیو ہیں. اگر کبھی کبھی اس کی طرف جھکتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج سے بیزاری نہیں معلوم ہو رہی. وہ بندہ اپنا پرابلم بتا رہا ہے, آپ ٹانگوں کو پہ ٹانگ رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ٹیک لگائے ہوئے ہیں, وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں, اٹ سیمس کہ شاید یہ آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ کچھ زیادہ سیریس نہیں ہیں, کچھ زیادہ اٹینٹیو نہیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگے کہ آپ, مطلب اس کے لیے یہ معاملہ بہت سیریس ہے, آپ سیریس ہوئے بغیر سنجیدگی کا تاثر پیدا کیجئے, اس لحاظ سے کہ آپ توجہ دیجئے, آپ اس کو سنتے ہوئے موبائل نہیں دیکھیے, آپ اس کی بات کرتے ہوئے گھڑی نہیں دیکھیے, آپ سر نہیں کھجائیے. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سننا سیکھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ میرا تیسرا مشورہ ہے. یعنی پہلا مشورہ آپ خوش نظر آئیں, دوسرا مشورہ کوالٹی ٹائم, تیسرا مشورہ سننا سیکھیے. چوتھا مشورہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ اس بچے نے اپنی جو بھی بھڑاس نکال دی ہے اور سب کچھ اس نے کر لیا ہے نا, جو کہہ دیا ہے اس نے, الحمدللہ. تو اب چوتھا کام یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو ایکنالج کریں. ایکنالج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ریفریز کریں. آپ اپنی زبان میں اس کے احساسات دہرا دیجئے. یعنی جو کچھ اس نے بولا ہے اس کو اپنی زبان میں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایسے ہو جائے, یہ یوں ہو, اچھا. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی دوست جو ہے وہ آپ کی اس بات پر آپ کا مذاق اڑا رہی ہے, اچھا آپ یہ فیل کر رہے ہیں, اوکے. یہ آپ نے کیا کیا؟ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ, جو میں نے کاؤنسلنگ کی بالکل بنیادی بات بتائی تھی کہ اس کی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے سمجھا گیا ہے, میری بات سے اتفاق کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, میری بات کو مانا گیا یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن مجھے سمجھا گیا. اپنے الفاظ میں اس کے احساسات کو دہرا دیجئے, اپنی رائے کی ملاوٹ اس میں مت کیجئے, اور کوشش کیجئے انہی لفظوں میں دہرائیں جن لفظوں کو اس نے بولا ہے. یعنی ان کے کی ورڈز اٹھائیے اور اس کو آپ بیان کیجئے, اس کی انٹینٹ کو, یعنی اچھے انداز میں اس کی انٹینٹ ایکسپریس کر دیجئے. اچھا آپ یہ چاہ رہے تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے, اچھا ٹھیک. یہ بہت اہم کام ہے. وہ البرٹ آئنسٹائن کا ایک جملہ ہے, یعنی ایک موقع پہ اس نے یہ بات کہی کہ از اٹ اسٹرینج دیٹ ایوری بڈی لائکس می یٹ نو بڈی انڈرسٹینڈس می. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہر انسان مجھے چاہتا تو ہے لیکن مجھے سمجھتا نہیں ہے. چاہا جانا آپ کی نفسیات, یعنی اس کو چاہنا آپ کی نفسیاتی مجبوری ہے, آپ اس کے لیے بے اختیار ہیں, لیکن اس کو سمجھنا آپ کا اختیار ہے. اپنے بچے سے محبت تو فطری چیز ہوتی ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں, کمال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سمجھتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کی فیلنگز کو اپنے الفاظ میں دہرائیے, اس پہ کوئی ججمنٹ پاس کیے بغیر, اس میں کوئی رائے کی آمیزش کیے بغیر. یہ چوتھا کام.
5واں کام یہ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں. دیکھیے جو بات اس نے آپ کو بتائی ہے اس امید کے ساتھ یا اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ یہ بات آپ تک رہے گی, دس شوڈ ریمین بٹوین یو اینڈ ہم, آپ کے درمیان رہنی چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی بات ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اس امانت کا خیال نہیں کیا اور ہم نے کسی اور کو بتائی. اگر آپ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو اب آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے کاؤنسلنگ کے لیے. اور سچی بات میں بتاؤں, اگر آپ کانفیڈینشیلٹی مینٹین نہیں کریں گے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کاؤنسلنگ کے لیے. اور اگر خدا نخواستہ ماضی میں ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو اب بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے ایکسکیوز کریں کہ بیٹا مجھ سے بہت غلطی ہوئی, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا, میں کسی اور بات میں یہ بات اس طرح کھل گئی اور فلاں کو میں نے یہ بات بول دی, لیکن بہرحال میں انشاءاللہ ویسا نہیں کروں گا, مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا سیکرٹ جو ہے وہ فلاں سے ڈسکلوز کر دیا. یہ بہت کامن ہے پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کے سیکرٹس. دیکھیں آپ اپنے بچے کو ویلیو دیتے ہیں, اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آپ ان کے سیکرٹس کو سیکرٹ رکھتے ہیں. اور اگر آپ کا شریک حیات ایموشنلی اور انٹلیکچولی اتنا میچیور ہے کہ اس کو مطلب اور آپ دونوں کے درمیان اس درجے کی وننس ہے کہ مطلب آپ اور وہ دو نہیں ہیں ایک ہیں, اگر اس درجے کا تعلق ہے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے صرف اسپاؤس کو بتائیں, لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یعنی کیا اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں پیرنٹنگ ورکشاپس میں, بعض اوقات مدرس کرتی ہیں, بعض اوقات فادرس کرتے ہیں, سر میرے بچے کا ایک پرابلم ہے, میرے بچے نے مجھ سے شیئر کیا ہے, کیا مجھے ان کے ابا کو بتانا چاہیے, کیا مجھے ان کی امی, کیا مجھے اپنی بیوی کو بھی بتانا چاہیے بچے کا یہ پرابلم, مجھے تو اس نے اپنی پوری بات شیئر کی ہے, ماں سے نہیں کی ہے, کیا میں انہیں بتاؤں. تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں اور میں ان سے ملا نہیں ہوں, لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ انہیں بتائیں یا نہیں بتائیں. یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے, ایموشنلی, سائیکولوجیکل یا انٹلیکچولی کتنے میچیور ہیں اور امانت کا کتنا پاس کرتے ہیں, اور آپ کے اور ان کے تعلق کی کتنی, آپ کی بانڈنگ کس درجے کی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کو ہر بات بتانے کی نہیں ہے. بعض اوقات پیرنٹس کیا کرتے ہیں, مائیں کیا کرتی ہیں اور فادرز بھی کیا کرتے ہیں, بچے کو بولتے ہیں آنے دو ذرا شام میں, آنے دو میں بتاؤں گی انہیں. جب ہم منہ سے یہ بات بول رہے ہیں اپنے بچے سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کا ٹرسٹ حاصل کر سکیں گے؟ وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کو یہ تھریٹ دیتے ہیں کہ تم جو گھر میں ابھی کر رہے ہو نا ابا جان کی ایبسنس میں, شام میں انہیں بتاؤں گی, حالانکہ آپ نہیں بتاتی, لیکن آپ اس کو یہ پورٹرے کرتی ہیں کہ میں بتا رہی ہوں اور میں نے بتا دیا ہے. بتا بھی نہیں رہی آپ انہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اگر ان کو بتا دیا تو اپنی زندگی پر مشکل میں آ جائے گی, وہ تو بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے. یہ بھی پرابلم ہے. آپ بتا بھی نہیں رہی لیکن اسے ڈرا بھی رہی ہیں, مطلب آپ ٹوٹل لوزر ہیں. پھر یہ تو بہت ہی افسوس, عجیب بیوقوفی کی بات ہے. اسی طرح بہت سے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ڈراتے ہیں کہ میں تمہاری ٹیچر کو بتا دوں گا, ہم تمہارے ٹیچر سے کہہ دیں گے, ہم فلاں سے کہہ دیں گے, ہم فلاں سے کہہ دیں گے, ہم تمہارے دوست سے کہہ دیں گے. یہ تھریٹ نہیں دیں, یہ تھریٹ نہیں دیں. اگر آپ کے میاں جی یا آپ کی بیگم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کا یہ معاملہ نا, آپ کی یہ بات میں آپ کی امی کو بتاؤں گی, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, آپ فوراً صحیح ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بہت شکریہ, آپ نے میری اصلاح کا ایسا طریقہ ڈھونڈا ہے, اب میں بالکل صحیح ہو گیا, اب میں بالکل مطلب یہ آپ نے میرا دل جیت لیا ایسی بات کر کے, میری اصلاح کا جو طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہے یہ تو واقعی بڑا کارگر. ایسا نہیں ہوگا, آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میرا اور تمہارا جو ٹرسٹ ہے, میری اور تمہاری جو بانڈنگ ہے, کوئی معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے, تم دوسروں سے کیوں کہہ رہی ہو یا دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی یا آپ کی سیکریسی یا آپ کی اور اس کا جو تعلق ہے اس کے اندر کچھ بات, یعنی آپ کے درمیان جو راز و نیاز ہے وہ آپ ہی کے درمیان رہنا چاہیے. یہی بچہ بھی چاہتا ہے, یہ اس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تھا میرا 5واں پوائنٹ. 6واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنے بچے کو جج نہیں کریں, اور اگر خدا نخواستہ
بہت زیادہ عارضہ جج کرنے کا لاحق ہے تو کم از کم ججمنٹ ریلیز نہیں کریں. ہم ایک ججمنٹل آبسیشن والی سوسائٹی ہیں. ہم جس انسان سے ملتے ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو جانچنے ناپنے کی کوششیں کرتے ہیں, اور جانچتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن میں نا 2 خانے بنائے ہوئے ہیں, یا تو یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. تو 3-4 منٹ میں اس کو پرکھ لو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں صحیح اور غلط نہیں ہیں, نہ وہ پورے طور پر صحیح ہیں نہ وہ پورے طور پر غلط ہیں. اور انسان جو ہوتا ہے نا, انسان وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں ہی انسانی معاشرہ ہوتا ہے. بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو کلیتاً غلط اور کلیتاً صحیح ہوتے ہیں. کلیتاً صحیح کا مطلب ہے انسان کامل, وہ تو نہیں ہے. انسان کامل تو اب نہیں ہے کوئی بھی, لیکن پورا کا پورا غلط ایسا بھی الحمدللہ نہیں ہے. امت محمدیہ اس درجے پہ نہیں گری ہے کہ پورا کا پورا غلط انسان معاشرے میں عام ہو جائے. اکا دکا کہیں کہیں ہوتے ہیں. انسانوں سے ملتے ہوئے ہماری یہ ایمانی ذمہ داری ہے اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جس سے ملیں اس کی نیتوں کو اپنی نیت سے زیادہ مقدس خیال کریں. دیکھیے, ایمان کے نتیجے میں اور مذہبی شعور کے نتیجے میں ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے. ہمارے ساتھ الٹا ہوا ہے. ہمارے مذہبی شعور نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. یہ پرابلم ہے. ہم نہیں جج کریں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے مخالف کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اس احساس کے ساتھ کہ میرا مخالف اخلاص میں مجھ سے بڑھ کر ہے, طریقہ کار میں میری خیال میں غلط ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کے اخلاص کو سراہنے کی قابلیت آپ کے. ہم بچوں کے ساتھ بھی نا یہ معاملہ کرتے ہیں, ان کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. اچھا, بس میرا اب آخری پوائنٹ ہے. جو چھٹا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ بچوں کو جج نہ کیا جائے, اور اگر جج کر بھی رہے ہیں تو اس ججمنٹ کو, خاص طور پر جو منفی رائے یا ججمنٹ ہے, اس کا اظہار بالکل نہ کیا جائے. اس کو بہت حکمت سے آپ کو دیکھنا ہوگا. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کا پرابلم پتہ لگ گیا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ اس قسم کی سچویشن ہے اور اس کو کاؤنسلنگ چاہیے اس خاص قسم کی سچویشن میں, یہ خاص قسم کا پرابلم مجھ سے تھوڑا سا اس نے اپنا پرابلم ڈسکس کیا تھا اور ابھی میرے کاؤنسلنگ سیشنز اس کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے ایک سٹنگ کاؤنسلنگ اکثر ایسا ہوگا کہ 1 سٹنگ کافی نہیں ہوگی, کئی سٹنگز چاہیے ہوں گی. تو آپ نے اپنے کیس کو پریپیئر کرنا چاہیے, آپ کو کچھ ہوم ورک کرنا چاہیے. یعنی 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جس پرابلم میں بچہ آپ کے اندازے کے مطابق جس پرابلم کا شکار ہوا ہے یا جو بھی اس کی سچویشن ہے, اس کا ایک تجزیہ آپ کاغذ پہ کیجئے کہ پرابلم کیا ہے, پرابلم کی کازز کیا ہیں, اب اس وقت آپشنز کیا ہیں, ہر آپشن کا میرٹ اور ڈی میرٹ یا دوسرے لفظوں میں ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج یا پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں. یعنی اس سچویشن میں 3 آپشن نظر آ رہے ہیں. پہلے آپشن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ فائدہ یہ نقصان ہے, دوسرے کو کیا جائے تو یہ فائدہ یہ نقصان ہے. یہ اس طرح آپ اس کا جائزہ لے لیجئے. یعنی بچے کی پرابلم کیا ہے, اس پرابلم کے کازز کیا ہیں, اس پرابلم کے ممکنہ سلوشنز کیا ہیں یعنی آپشنز کیا ہیں, اور اس سچویشن میں ہر آپشن کو اختیار کرنے کے فائدے نقصانات کیا ہیں. تو جب آپ اس طرح سے تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے اور پھر آپ خود بچے سے وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ مشورہ دینے کا پہلا طریقہ, مشورہ دینے کا دوسرا طریقہ, مشورہ دینے کا تیسرا, یعنی پہلا یہ کہ اپنا جو خود سمجھ آیا وہ بتا دو, دوسرا یہ کہ اس کی سمجھ کا استعمال کروا کے اس سے مشورہ وہ کنکلوژن پہ پہنچے, تیسرا یہ کہ اس کی سمجھ میں اس کے علم اور سمجھ میں کوئی نیا ڈائمنشن, کوئی نیا پرسپیکٹو دے کے ایک ہائر آرڈر پر اس کو پہنچا کے پھر وہ یہ 3 پاسبلٹیز میں نے شروع میں بیان کی تھیں. تو جب آپ یہ پریپیئر کر لیں گے تو آپ پاسبلٹی نمبر 2 کو ایکسپلور کر سکیں گے کم از کم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے اور مینٹرنگ تک چلی جاتی ہے, یہ بھی ممکن ہوتا ہے. یہ کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل کیٹیگوریکلی الگ ہوتا ہے کہ اس وقت تو میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, مینٹرنگ کل کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. وہ کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ گو ٹوگیدر آفن. وہ جس پریشانی میں آیا تھا
وقتی طور پر جس چیز سے وہ ڈسٹرب تھا، الحمدللہ ایک سیشن کے نتیجے میں اب وہ ریلیکسڈ ہو گیا، بہتر فیل کر رہا ہے. اب ہم کچھ ہائر آرڈر تھنکنگ، کچھ بڑے بنیادی سوال، کچھ اور الگ، کچھ نئے ڈائمنشنز اور کچھ نئے پرسپیکٹیوز کو ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں الحمدللہ آ چکے ہیں. اب ہم کچھ اور بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. دیکھیے مینٹرنگ اور کاؤنسلنگ کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایشو سینٹرڈ ہوتی ہے، اور ایشو جو ہے وہ بچے کا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن مینٹرنگ جو ہے وہ ایشو سینٹرڈ نہیں ہوتی. مینٹرنگ جو ہے وہ پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن ہوتی ہے، اور اس میں آپ اگر مینٹور ہیں تو آپ اس بات کو بنیاد نہیں بناتے کہ کل شام تم نے مجھ سے اس ٹون میں کیوں بات کی، بلکہ آپ کوئی اور جنرل بات کرتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا کیا ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اصل میں یہ بات اس بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوئی ہے جو کل تم نے حرکت کی تھی، بلکہ اگر یہ احساس ہونے کا خطرہ ہے تو پھر یہ بات ابھی نہیں کی جاتی، وہ کسی اور موقع پہ کی جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اصول کی سطح پر گفتگو ایک بالکل الگ معاملہ ہے، اور اس طرح کی کانورسیشن مینٹرنگ کی طرف ہمیں بڑھاتی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی آپ کے بچے کی پہلی بڑی ضرورت ہے کاؤنسلنگ، اور اس کی اور زیادہ بڑی ضرورت ہے مینٹرنگ. بات واضح ہو رہی ہے؟